اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی جماعت کا اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے سوامی وویکانند۔ سوامی وویکانند یہ سبق کا عنوان ہے۔ آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ یہ مضمون ڈاکٹر جوہر قدوسی نے لکھا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق کو۔ سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کے والد وشواناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بے لوث شخص تھے۔ ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھیں۔ وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کردار ادا کیا ہے۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعے کی داغ بٹھا دی تھی۔ ان میں مغربی فلسفہ و تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جوانی کے ایام میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا، انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ نومبر 1888 عیسوی میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا۔ سوال یہ تھا، جناب، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا، ہاں، میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئی۔ سوامی وویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہی کی کوششوں سے مغربی دنیا، بالخصوص امریکہ اور یورپ کو ویدانت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسائی ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، بین المذاہب آگاہی کا بیڑا اٹھانے کا صحرا بھی
انہی کے سر جاتا ہے، جس سے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیائے نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر بھی کیا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا۔ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد ویدانت فلسفے پر رکھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہیں اور خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا، اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور علمی و عقلی سطح پر اپنی بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیا۔ ان کے خطبات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق جس میں آج ہم نے سوامی وویکانند، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کی خدمات سے متعلق آج ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ سوامی وویکانند نے کس طرح اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت کے لیے نچھاور کیا ہے۔ انہوں نے ہندوازم کو نئے سر سے احیائے نو کیا ہے اور ہندوازم کو ایک نئی راہ بخشی ہے، اور انہوں نے اپنے فلسفے کی بنیاد ویدانت پر رکھی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوازم کس طرح پھیل رہا ہے، اس کی سارے جو اثرات ہمیں آس پاس آج کل دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ہندوازم کو متحد و مستحکم کرنے میں سوامی وویکانند نے اہم رول ادا کیا۔ تو اس سبق سے جڑے سوالات ہم نئے کلاس میں کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔